میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا تھا تو یہ کیسی عزت ہے کہ آپ میسج بھجوائیں کہ تمہاری بیٹی 14 اور 15 سال کی ہو گئی ہے؟ یہ کیسی عزت ہے؟ اس رب ذوالجلال کی قسم ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں گولیوں اور ان پرچوں سے ڈرائے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ اب ہماری عزت ہے. رانا صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے سامنے بٹھائیں. میں آج رانا صاحب بڑے کھلے دل سے, آپ کی عمر مجھ سے بڑی, آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے, اور آپ کی پارٹی کے بغیر یہ حکومت 1 انچ آگے نہیں جا سکتی. وہ الگ بات ہے کہ اب اس کے بعد ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ہوں, اور یہ اگر نہ ہوتا تو میری 7 پشتے بھی مجھے معاف نہ کرتے. اور پھر ماں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ تو 60-70 سال کی زندگی اللہ کے دربار میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ نہ کریں, اس حد تک نہ جائیں. چیئرمین صاحب ان کو بتائیں اور سننے والے سن لیں. پہلے 9 مئی کے حوالے سے ہم کہتے رہے کہ جوڈیشل انکوائری بنائیں. اب ہم 27 میسیکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان شہیدوں کے گھر جائیں, ان سے معافی مانگیں, ان کے بچوں کو اون کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئیں ایک نیا سٹارٹ لیں, آئیں یہ ثابت کریں کہ قوم غیرت مند قوم ہے. یہ قوم اپنے ذرے ذرے کی حفاظت جانتی ہے. یہ قوم ہر لیول پہ جا سکتی ہے, لیکن یہ قوم کبھی بھی اپنے پاکستانی کو خون میں لت پت نہیں کر سکتی. بریف کر لیں اس کو وائنڈ اپ, کیونکہ آپ ہی کے لوگوں نے 1-2 نے بولنا ہے. ٹھیک ہے چیئرمین صاحب, میں آپ کے صبر کو داد دوں گا. 11 سالوں میں اپنی حکومت میں بھی مجھے کسی نے اتنا, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا چیئرمین صاحب, آپ اور یہ ایوان گواہ رہے گا, ہم نے بڑی مار کھا لی ہے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا تھا تو ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اس کا بینک اکاؤنٹ پاکستان اور میرے نام سے جب آیا, اٹ ٹک 7 ویکس. کیوں؟ راستے بند ہو رہے ہیں ہم پہ. آپس کی لڑائی میں ہمارا وہ جس کو 45 سال گلے سے لگایا, اور افغانستان ہماری عزت ہے, غیرت ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کے جوان کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ ایران اور پاکستان ایک دفعہ پھر دور کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی کے اندر وہ پالیسیز کیوں آ رہی ہیں میرے ملک کے حوالے سے؟ یو ای کے اندر کچھ تو ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. کیا وجہ کہ پارلیمان پہ حملہ ہوتا ہے, ممبر آف دا پارلیمنٹ کو پارلیمان سے اٹھایا جاتا ہے. 342 کے پارلیمان میں اپر اور لوئر ہاؤس کچھ کہنا چاہیں بھی تو نہیں کہہ سکتے. میں اس وقت بھی اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا, ایاز صادق صاحب کے پاس, کہ رانا صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے سامنے بٹھائیں, کیونکہ مجھے کبھی علی محمد خان بتاتا تھا, کبھی کوئی اور بتاتا تھا. میں آج رانا صاحب بڑے کھلے دل سے, آپ کی عمر مجھ سے بڑی, آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے, اگر ہم نے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو نیک نیتی پرائورٹی نمبر 1 ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ گولیوں سے ڈرا دیں گے یا پرچوں سے ڈرا دیں گے, اس رب ذوالجلال کی قسم ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں گولیوں اور ان پرچوں سے ڈرائے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ اب ہماری عزت ہے. عمران خان کو اس قوم کی ضرورت ہے, اس پارلیمان اور اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کے علاوہ ایک یونٹی اور ایک نئی کمٹمنٹ کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ مجھے آپ کہتے ہو کہ ہم بنی گالا گئے اور پھر ماں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ کیسی عزت ہے کہ آپ میسج بھجوائیں کہ تمہاری بیٹی 14 اور 15 سال کی ہو گئی ہے؟ یہ کیسی عزت ہے؟ جو ماں اور بچیاں روڈوں پہ بھاگ رہی ہوں اور اسلام آباد F8 کی سڑکوں پہ, اور یہ اگر نہ ہوتا تو میری 7 پشتے بھی مجھے معاف نہ کرتی. نہ کریں, اس حد تک نہ جائیں. چیئرمین صاحب ان کو بتائیں اور سننے والے سن لیں, اس حد تک نہ جائیں. آپ کہتے ہیں آپ ریڈ زون میں آئے تھے, آپ نے ہمارے بندے بھی شہید کر دیے, زخمی بھی ہو گئے, پرچے بھی ہمارے خلاف کر دیے, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو وہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی اللہ کے دربار میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آخر میں ایک پولیٹیکل ورکر, ایک خان کے سپاہی اور ایک پاکستان کا باسی ہونے سے یہ میرا چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے
کیونکہ میرا آپ سے اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ کے بارے میں میری ایک اور پرسپشن تھی، لیکن آپ واقعی جب آپ جی بھٹو کہتے ہیں تو لگتا ہے آپ کی بھٹو صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ کو اس کی کمٹمنٹ کی قسم، اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے اور آپ کی پارٹی کے بغیر یہ حکومت 1 انچ آگے نہیں جا سکتی، وہ الگ بات ہے کہ اب اس کے بعد ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ہوں. اگر آپ واقعی بھٹو صاحب کے سپاہی ہیں، اس انیشیٹو کو یا مت روکیں، لیکن اس انیشیٹو کو یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ ہماری کوئی کمزوری ہے یا ڈر ہے. پہلے 9 مئی کے حوالے سے ہم کہتے رہے کہ جوڈیشل انکوائری بنائیں، اب ہم 27 میسیکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان شہیدوں کے گھر جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کے بچوں کو اون کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئیں ایک نیا سٹارٹ لیں، آئیں یہ ثابت کریں کہ قوم غیرت مند قوم ہے، یہ قوم اپنے ذرے ذرے کی حفاظت جانتی ہے، یہ قوم ہر لیول پہ جا سکتی ہے، لیکن یہ قوم کبھی بھی اپنے پاکستانی کو خون میں لت پت نہیں کر سکتی. اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے، اور اللہ وہ سحر ہمیں نصیب کرے کہ جس سے میرے ملک کی عزتوں میں اضافہ ہو. اور میں آج آپ سے یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ اندر مار دیتا ہے. بھٹو صاحب کے حوالے سے ایز میرے بھی وہ آئیڈیل رہے ہیں. میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گا، عمران خان صاحب جو اندر ہیں، 3 قسم کے لوگ ان سے مل رہے ہیں: فیملی، پولیٹیکل ٹیم اینڈ لیگل ٹیم. میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، عمران خان کو آپ نے جتنی تکلیف دینی ہے دے دیں. کیونکہ مجھ سے جب کسی نے پوچھا کہ عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تو میں نے کہا جب میں عمران خان سے ملتا ہوں میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور پھر وہ پاکستان جس پر آنے والی نسلیں آپ اور ان سب پر فخر کریں گی. آپ کو کریڈٹ اس لیے جائے گا کہ چاہے جو بھی حالات ہیں 2024 کے الیکشن کے، جو میں فارم 45 47 میں پڑھنے نہیں چاہتا، انیشیٹو لیں، پیپلز پارٹی لیڈ کرے. آپ کا ویسے بھی اس شہر سے تعلق ہے جو پاکستان کی ماں ہے، پاکستان کے باسیوں کو اپنے گود میں لے کے پالتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم متفق ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں. اور جس نے میری دھرتی ماں کو اور اس ملک کے قوم کو لوٹا، یا اللہ تو اس کو اپنی پکڑ میں لے. پاکستان اور عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد.